پہلی چیز جو ہمیں اللہ کے بارے میں جاننی چاہیے حمد کے بعد وہ کیا ہے؟ رب۔ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جن سے رشتہ بنتا ہے اور کچھ نام ایسے ہیں جن سے رشتہ نہیں بنتا۔ اگر میں کہوں استاد کے لفظ سے کسی سے رشتہ بنتا ہے؟ کس سے؟ شاگرد سے۔ اگر میں کہوں ماں، بچہ۔ اگر میں کہوں مالک، جو غلام ہے، مالک اور غلام کا رشتہ بنتا ہے۔ اگر میں کہوں حکمت والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا۔ صبر والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا۔ کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے اور کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ نہیں بنتا۔ اب جن ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے وہ بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خالق کا کس سے تعلق ہو گیا؟ مخلوق سے۔ رحم کرنے والا، مرحوم سے، جس پر رحم کیا گیا۔ منتقم، بدلہ لینے والا، جس سے بدلہ لیا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پر ان تمام رشتے والے ناموں میں سے ایک نام کا اختیار کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ باقی تمام رشتے اس طرح سمجھ لیں کہ وہ دوسرے درجے میں ہیں، باقی تمام رشتے سیکنڈ ہیں۔ پہلا بنیادی رشتہ جو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے؟ رب۔ کیونکہ لفظ اللہ میں رشتہ نہیں ہے، لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف اکٹھے ہو گئے۔ ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا، ابھی اللہ تعالیٰ سے کچھ تعارف ہوا ہے، لیکن اب رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق پیدا ہوگا کس لفظ سے؟ رب سے۔ اس سے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ اصل بنیادی تعلق میرا اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ رب ہے تو میں کیا بنا؟ عبد، غلام۔ اب غلام کو کہتے ہیں اصل میں۔ یہ بنیادی رشتہ ہے میرا اللہ تعالیٰ سے۔ باقی تمام رشتے، وہ رحم کرنے والا ہے، میں رحم لینے والا ہوں۔ وہ رزق دینے والا ہے، میں رزق لینے والا ہوں۔ وہ مغفرت کرنے والا ہے، میں مغفرت لینے والا ہوں۔ یہ سارے رشتے دوسرے درجے میں ہیں، اور یہ سارے رشتے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ بنیادی رشتہ نہ ہو۔